نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم 26ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ احقاف ہے۔ احقاف حقفن کی جمع ہے۔ حقفن کہتے ہیں خم در خم ٹیلے۔ ریگستان جہاں ریترا علاقہ ہوتا ہے وہاں ٹیلے ہوتے ہیں، تو قوم عاد چونکہ وہاں رہتی تھی۔ ملک یمن میں ایک وادی تھی جہاں اس وقت لق و دق صحرا ہے۔ جغرافیہ میں اس کو الربع الخالی کہتے ہیں۔ اس وقت الربع الخالی کے نام سے یہ معروف ہے جہاں یہ لوگ آباد تھے، تو اس وجہ سے سورہ مبارکہ کو ان کا ذکر آیا تو اس کا نام سورہ احقاف رکھ دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں 4 بنیادی اصول بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے۔ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس بات صانع، وہ کاریگر ہے، کسی نے کاریگری کی ہے یہ کائنات بنانے میں۔ دوسری چیز ہے اس بات نبوت کو ثابت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ برحق ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یعنی آپ جو کتاب پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جو العزیز غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا کہ آپ کا چناؤ کیا گیا ہے، تو اس لیے یعنی دوسرا اصول یعنی اس بات نبوت، اور تیسرا اصول توحید، اور چوتھا اصول آخرت۔ 4 بنیادی اصول اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انداز بہت پیارا اختیار کیا۔ فرمایا قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، تم بتلاؤ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، بلاتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھلاؤ تو صحیح انہوں نے دنیا کے اندر پیدا کیا کیا ہے، کیا چیز انہوں نے دنیا کے اندر پیدا کی ہے، مجھے دکھلاؤ۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض یہ عقلی دلیل ہے۔ اب بتلاؤ تو صحیح، کسی ایک چیز کا نام لو، کون سی چیز بنائی ہے؟ کوئی مکھی بنائی ہے، مچھر بنایا ہے، کوئی جانور بنایا ہے، اور اسی طرح کوئی بلی بنائی ہے، کوئی کتا بنایا ہے، کوئی پرندہ، کوئی چیز تو بتاؤ تو صحیح، نام تو لو۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، یعنی یہ عقلی دلیل ہے، لاؤ کوئی دوسری چیز۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یہ نقلی، اگر تمہارے پاس کوئی کتاب کی نقل ہے تو وہ پیش کر دو، وہ پیش کر دو۔ اگر کوئی تمہارے پاس نقل ہی ہے لاؤ، او اثارت من علم، یا کوئی اثری دلیل لے آؤ، کوئی نشان تمہارے پاس موجود ہے۔ اکرمہ اور مقاتل رحمت اللہ علیہما وہ دونوں اس کی تفسیر کرتے ہیں روایات عن الانبیاء، یعنی سابقہ نبیوں سے کوئی روایات تمہارے پاس موجود ہے تو پیش کرو۔ یعنی دلائل کی 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں، عقلی، نقلی اور اثری۔ تینوں دلیلیں اللہ نے اس ایک آیت میں پیش کر کے کہا کہ کوئی پیش تو کرو، ان کی کوئی مخلوقات ثابت کرو، کن چیزوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ دوسری بات کوئی دلیل لاؤ، اس سے پہلے کوئی دلیل لاؤ۔ تیسری بات وہ سارا تو علم، یا کوئی علمی کو اثر لے کے آؤ تاکہ پتہ چلے، کسی نبی کی کوئی روایت لے کے آ جاؤ، پتہ چلے کہ یہ جو معبود جن کو تم نے بنا رکھا ہے یہ کسی نفع نقصان کے مالک ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اللہ نے اس وقت کا چیلنج دیا، آج تک اس کو کوئی رد نہیں کر سکا، کچھ چیز پیش نہیں کر سکا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، دیکھو جو آدمی اس کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ وَمَنْ أَضَلُّ، ایک ہوتا ضال گمراہ شخص، ایک ہوتا اضل اسم تفضیل ہے، اس سے بڑھ کے کون گمراہ ہو سکتا ہے جو قیامت تلک اس کو بلائے اور اس کا جواب نہ دے، پھر بھی اس کو بلاتا رہے۔ اتنا پاگل انسان ہے۔
جاہل انسان ہے، بیوقوف انسان ہے، تو اس کا تو مینٹل ہسپتال میں علاج ہونا چاہیے۔ اب وہ پکار رہا ہے، وہ آگے سے سن نہیں رہا، قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ مخبر صادق ہے، قرآن کے اصول مضبوط ہے، قرآن کے اصول مضبوط ہے، تو قیامت تک یہ جواب نہیں دے سکتے۔ جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، کیوں نہیں جواب دے سکتے؟ جواب اس لیے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے کہ ان مشرکوں کی پکار سے وہ غافل ہے، بے خبر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھو ایک آدمی دوسرے بندے کو آواز دیتا ہے، اب وہ جواب کب دے گا؟ جب سنے گا۔ اگر وہ سنے ہی نہ تو جواب دے گا، اگر وہ سنے ہی نہ تو جواب دے گا۔ تو وہ ان کی پکار سے بے خبر ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ جب علم ہی نہیں ہے تو کیسے جواب دے؟ اگر علم ہو بھی جائے تو جواب کیسے دے؟ وہ تو برزخ میں ایک دنیاوی زندگی ہے، ایک برزخ کی زندگی ہے۔ جب زندگیاں ہی الگ الگ ہے تو جواب کیسے دے؟ اور جن لوگوں کو دنیا میں معبود بنایا گیا ان کی تین قسمیں جن کو معبود بنایا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ بے روح مخلوقات، پتھر کو معبود بنا لیا گیا، درخت کو معبود بنا لیا گیا، چارپائی کو معبود بنا لیا گیا۔ تو بے روح مخلوقات، جس طرح مکہ کے مشرکوں نے 360 بت جو ہے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، بے روح مخلوقات ایک تو یہ۔ دوسرا جو بزرگ لوگ، نیک لوگ گزر گئے، ان کی انہوں نے جو ہے نا تصویریں بنا کے، بت بنا کے رکھے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے جو بزرگ ہیں یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ تو جو بزرگ انسان گزر چکے تھے ان کو معبود انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ اور تیسری قسم ان کی تھی کہ وہ خود بھی گمراہ تھے اور انہوں نے دنیا کے اندر بھی گمراہی کو پھیلایا، لوگوں کے اندر اس بگاڑ کو پیدا کیا، جنہوں نے بذات خود اپنی عبادت کروائی۔ یہ تین قسم کے معبود دنیا کے اندر جو ہے نا پائے گئے، ایک بے روح، ایک نیک بزرگ۔ تو جو بے روح ہے تو ان کے بارے میں تو قرآن میں کہا کہ حساب جہنم، تم اور وہ سب جہنم کا ایندھن، اللہ اس لیے جلائیں گے ان کو تاکہ وہ جہنم کے اندر جلے اور عبادت کرنے والوں کو مزید افسوس ہو کہ ہم ان کی عبادت کرتے رہے، ان کو بھی جہنم کے اندر جلایا جا رہا ہے، یہ بھی جہنم کے اندر جل رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ بزرگ تھے، نیک تھے، بعد والے لوگوں نے ان کے کھاتے یہ بات ڈال دی ہے، تو جب وہ قیامت کا دن ہوگا، یہ آئیں گے تو انکار کر دیں گے کہ ہم نے تمہیں حکم دیا، نہ ہم تمہاری عبادت پہ راضی، ہم تو ساری زندگی اللہ کو پوجتے رہے اور تم ظالموں ہمیں پوجتے رہے، تو وہ انکار کر دیں گے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ انکار کر دیں گے۔ تیسری بات، جو خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے یہ سلسلہ یعنی چلا رکھا ہے دنیا کے اندر، تو ظاہر بات ہے جو دنیا کے اندر چلا کر گئے، جب تک ان کی بات ہوتی رہے گی وہ مجرم ہے، برابر ان کو حصہ ملے گا۔ آگے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول ہے نہیں، مجھ سے پہلے بھی کتنے رسول آ گئے، پہلے بھی کتنے رسول گزرے ہیں، میں کوئی نیا رسول تو نہیں آیا۔ پہلے رسولوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، ان کے حالات معلوم کر کے دیکھ لو، تو بدعت کا جو لفظ آیا اس سے بدعت، یعنی بدعت کی دو قسمیں، ایک لغوی بدعت ہوتی ہے، ایک اصطلاحی بدعت ہوتی ہے۔ لغوی بدعت جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ تراویح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے چھوڑ دی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، تو اب چونکہ وہ وجہ ختم ہو گئی ہے فرض ہونے والی، لہذا نماز تراویح جو با جماعت اہتمام انہوں نے کروایا۔ تو یہ لغوی اعتبار سے یہ لفظ بول رہا ہے، یہ لغوی معنی ہے، اور جو عام دوسری بدعت ہے وہ اصطلاحی معنی میں ہے۔ ایک ہے لغت، ایک ہے اصطلاح۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کی مذمت کی ہے وہ اصطلاحی معنی میں ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا یہ لغوی معنی میں ہے۔ یہ فرق رکھا جائے، بدعت کی ایک لغت ہے اور ایک اصطلاح ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول آئے گا تو اس کو لغت پر معمول کریں گے، اس کے علاوہ جو ہے اس کو معمول کریں گے اصطلاحی پر۔ جو اصطلاحی بدعت ہے
कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तो आगे ये बात जिक्र की गई, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, हमने माँ बाप के साथ नेकी करने का ताकीदी हुक्म दिया, माँ का खुसूसी तौर पे नाम लिया। एक हदीस में भी आया ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मन अहक्कुन नास बिहुस्नि सहाबती, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल मेरी वफाओं का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया उम्मुक, तेरी माँ। अल्लाह के रसूल उसके बाद फरमाया तेरी माँ, उसके बाद तेरी माँ, चौथे नंबर पे फरमाया तेरा बाप। तो माँ के तीन दर्जे बयान किए। तो इसका सबब क्या है? यानी माँ तीन काम ऐसे करती है कि बाप नहीं कर सकता। मसलन माँ ने 9 महीने बच्चे को उठाया है और पैदाइश के वक्त जो तकलीफ बर्दाश्त की है, और इसी तरह 2 साल तक उसको दूध पिलाया, यानी माँ जो मुशक्कतें बर्दाश्त करती, 3 ऐसे माँ के काम है जिसमें कोई शरीक नहीं है। इसलिए माँ को पहले 3 हक दिए गए, माँ का जिक्र किया गया। जो माँ होती है ना, ये हर हाल में बड़ी रहम दिल होती है। बाप तो फिर भी गुस्से में आके कभी कभी बच्चे को आग कर देता है, लेकिन माँ ही है। यही वजह कि मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, या बना उम्मा, ओ मेरे माँ के भाई, ए माँ के बेटे, या बना उम्मा, ए मेरी माँ के बेटे। तो माँ का हवाला दिया, यानी माँ जिंदा हो तब इख्तिलाफात खत्म करने में किरदार पेश करती है। माँ फौत हो जाए, माँ का वास्ता ही आ जाए, तो बहन भाई आपस में एक दूसरे का हया करते हैं। आगे फरमाया, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ा वअस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। यहाँ से एक मसला तो यह सादत के 3 मरतबे है। सादत के 3 मरतबे, सादत मंदी। एक होती है सादत नफसानिया, सादत नफसानिया, इसका ताल्लुक इंसान के दिल के साथ है कि इंसान का जो नफ्स है ना, ये सादतमंद हो जाए, इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला बन जाए। सादत नफसानिया, कि इंसान का नफ्स अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बन जाए। और एक है सादत बदनिया, तो बदन की सादत ये है कि इंसान अपने इस बदन के साथ नेक अमल बजा लाए। और एक है सादत खारजिया, कि इंसान की औलाद, इंसान के आगे पोते पड़पोते वो नेक बन जाए, दीनदार बन जाए। ये 3 किस्म की जो ना सादत होती है। नफसानिया, इंसान के दिल में जो है अल्लाह का शुक्र आ जाए, हर वक्त इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। ये नफ्स के अंदर सादत आ जाए, नफ्स के अंदर भलाई और खैर आ जाए। और इसी तरह सादत बदनिया, इंसान अपने इस बदन को अल्लाह के इबादत में लगा दे, साले अमल करे। और खारजिया, यानी इंसान की नेक औलाद हो जाए या नेक शागिर्द हो जाए। ये सारी सादत खारजिया के अंदर चीज़ें शामिल हैं। तो देखिए, यहाँ से एक बात, एक शेख से सवाल हुआ कि मेरा बेटा नाफरमान है, तो उन्होंने कहा आप ऐसे करें, तौबा कर लें। कहा तौबा? कहा अल्लाह ने इसका कुरान में जिक्र किया है, इस आयत में, इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने तौबा का जिक्र कुरान में किया। अगर आप अपनी औलाद को नेक बनाना चाहते हैं तो फिर आप तौबा करें। सबसे पहला काम तौबा, यानी मन कान युरीदु इस्लाह इब्निही, जो आदमी अपने बेटे की इस्लाह चाहता है कि वो नेक बन जाए, फलयकुन अव्वल यतूबु इलल्लाह, सबसे पहले वो अल्लाह ताला से तौबा करे। इससे पता चला कि औलाद की नेकी में माँ बाप की तौबा का भी किरदार है। जो चाहता है कि मेरी औलाद नेक हो तो वो तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला जो है उसकी औलाद को नेक बना देंगे। और इसी तरह आगे फरमा, यौम युअरदुल्लज़ीना कफ़रू अलन्नार, काफिरों पर जो ना, काफिर जिस दिन आग पर पेश किए जाएंगे, काफिरों के अज़ाब के 2 सबब हैं। एक तो नाहक तकब्बुर, काफिरों के अंदर नाहक तकब्बुर बड़ा था। हक तो ये है कि तकब्बुर अल्लाह के लिए, अल किबरिया और रिदाई, वह तकब्बुर मेरी चादर है, किसी का हक नहीं बनता। और इसी तरह दूसरा सबब है फिसक। ये 2 सबब है काफिरों पर जो अदाब आने के।
یا اسی طرح کافروں کو جہنم میں داخل کرنے کے 2 سبب، ناحق تکبر اور فسق، یہ 2 سبب ہے۔ اسی طرح ھذا عارض ممطرنا بل هو مستعجلتم بھی۔ تو یہ 7 دن اور 8 راتیں قوم عاد پر جو عذاب آیا ہے، قوم عاد پر جو عذاب آیا، 7 دن اور 8 راتیں ان پر مسلسل تیز ہوا چلتی رہی، تیز ہوا چلتی رہی۔ دیکھو ہوا انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس پر ایک مفسر کا تبصرہ ہے، اللہ کی کمال قدرت دیکھیے، اللہ چاہے تو خیر سے شر پیدا کر دے، چاہے تو شر سے خیر پیدا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے۔ اب دیکھیے کہ ہوا انسان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اسی کو ان کے لیے شر بنا دیے۔ اور اسی طرح جب بادل کو دیکھا، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل تو ہمارے اوپر بارش برسانے والا ہے، لیکن جب بادل آیا تو اس سے جو ہے نا آگ برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ بڑی مضبوط قوم تھی، بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا تو ان کی لاشیں ایسے پڑی ہوئی تھی جس طرح لمبے لمبے کھجور کے ستون پڑے تھے، کھجور کے تنے پڑے ہوتے، اس طرح کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر مادی طاقتیں کام نہیں آتی۔ یہ کتنا کڑی الجوان، اتنے مضبوط کہ اگر یہ کچے چمڑے کے اوپر پاؤں رکھ دیتے، چمڑے کو کھینچا جاتا، چمڑا ٹوٹ جاتا، پاؤں کے نیچے سے نہ نکلتا، اتنا طاقتور۔ تو مادی طاقت جتنی بھی ہو، اللہ اگر کسی قوم کو سزا دینا چاہے تو اس کو بچا کوئی نہیں سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جنوں کا واقعہ بیان کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جنوں کا داخلہ آسمان پہ بند ہو گیا۔ جب سے قرآن کا نزول شروع ہوا تو یہ پریشان ہو گئے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ پہلے ہم جاتے تھے، آتے تھے، اب جانا بند کیوں ہوا؟ انہوں نے مجلس کی، مجلس کر کے انہوں نے ایسے کیا کہ ٹولیاں بھیجی مختلف علاقوں میں۔ ایک ٹولی جو ہے ادھر آ گئی مکہ کی طرف، آپ وادی نخلہ میں، طائف سے واپس آ رہے تھے، وادی نخلہ میں تھے، نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ اس وقت جو ہے یہ جنوں کی ایک جماعت یہاں سے گزری، انہوں نے جو نا بلا لیا کہ آ جاؤ ادھر، جس چیز کو تم تلاش کر رہے ہو وہ چیز تو یہاں ہے۔ اس سے ایک مفسر نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا کہ قرآن کی مجلس نے ان کی زندگی کو بدل دیا، اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بھی زندگی بدل جائے تو قرآن کی مجلس کو اختیار کرو۔ قرآن کی مجلس نے، ایک مجلس نے جنوں کی زندگی کو بدل دیا۔ اگر تم بھی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو قرآن کی مجلس اختیار کرو۔ اور اسی طرح ایک نقطہ یہ بھی ملا، انہوں نے کہا اس قرآن کو سنو، یستمعون القرآن، وہ قرآن سن رہے تھے۔ تو اس سے ایک مفسر کا تبصرہ ہے کہ آدمی کی سعادت مندی میں سے یہ بات ہے کہ وہ قرآن کو سنے، تو قرآن کو سنے، یہ آدمی کی سعادت مندی سے، یہ سعادت مندی ہے کہ وہ قرآن مجید کو سنے۔ اور اسی طرح فرمایا فلما قضی، جب تلاوت مکمل ہوگی، تو ایک مفسر کا تبصرہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی آدمی قرآن کی مجلس میں بیٹھے تو اس کو آخر تک بیٹھنا چاہیے تاکہ پوری مجلس کو سنے۔ ہاں بامر مجبوری جا سکتا ہے، لیکن پوری مجلس سنے، قرآن مجید کی پوری باتیں سنے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس قرآن مجید کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے موتی رکھے ہیں اور کیا کیا علوم اس کے اندر رکھ دیے۔ دیکھیے جنہوں نے ایک مرتبہ قرآن کو سنا، اللہ نے یہ مشرکین مکہ پہ بطور اعتراض پیش کیا، ایک مرتبہ قرآن سنا اور ان کو سمجھ آ گئی، اپنے قوم کی طرف داعی بن کے گئے، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ، ڈرانے والے بن گئے، اپنی قوم کے پاس جا کے ایک دفعہ قرآن سنا، اللہ نے ان کو سمجھ نصیب کر دی۔ اور مکہ کے مشرک تم قرآن بھی سنتے ہو بار بار، اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے واقف، لڑکپن سے واقف، جوانی سے واقف، معاملے سے واقف، صادق اور امین کہنے والے، اس کے باوجود تمہیں عقل نہیں آ رہی، تمہیں شعور نہیں آ رہا۔ دیکھیے قرآن مجید کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انصتو، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ ہو جاؤ، قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، سننا چاہیے اور قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ قرآن کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہی لوگ دنیا کے اندر عزت پاتے ہیں۔
سورہ محمد الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا وہ الحق، حق وہی ہے جو آپ کے اوپر اتارا گیا ہے۔ حق کہتے هو الشیء الثابت الذی لا یتغیر ولا یتبدل۔ حق وہ ہوتا ہے جو ثابت شدہ بات ہو جس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو شریعت نازل کی ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، اس لیے اس کو حق کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک بات یہ بھی کہی گئی، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ تو اس پر ایک مفسر کا بڑا خوبصورت تبصرہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں کر رہے، اس کے دین کی مدد نہیں کر رہے، تو پھر اللہ کی مدد کا انتظار مت کرنا۔ یعنی اللہ کی مدد کا انتظار وہ کرے جو اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے۔ اور اسی طرح جب تم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہو اور اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہو، پھر اس بات پہ غور نہ کرو، یہ نہ سوچنا کہ اللہ مدد کیسے کریں گے، وہ مسبب الاسباب ہے، اس کے پاس بے شمار بہانے ہیں، وہ مختلف انداز سے مدد کر سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں تو میری مدد فرما۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی؟ اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ مدد کیسے کریں گے، بس تم اللہ کے دین کی مدد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ جیسے مالک کو بہتر معلوم ہوگا۔ آگے فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام۔ جو کافر ہیں ان کی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد کھانا اور انجوائے کرنا، یہ دو ہی مقصد ہیں ان کی زندگی کے، اور کھاتے بھی جس طرح جانور کھاتے ہیں۔ کھانے کا سلیقہ طریقہ بھی نہیں آتا، کھانے کا سلیقہ طریقہ بھی اگر آتا ہے تو مسلمان اور مومن کو آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے زیادہ کھانا یہ زیادہ بیماریوں کا باعث ہے۔ تو اس لیے یہ کافر جو ہے کما تاکل الانعام، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، انسانوں کی طرح نہیں کھاتے۔ آپ نے فرمایا ایک حدیث میں کہ تم زیادہ سے زیادہ کھانا کھانا چاہتے ہو تو پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس کے لیے۔ اور یہ ایسا اصول اور ضابطہ ہے، اس کو آپ اپنا لیں، آپ زندگی بھر پیٹ کے مسئلے میں پریشان نہیں ہوں گے۔ بہت ہی پیارا اصول اور ضابطہ بیان کر دیا گیا۔ لیکن کافروں کے بارے میں کہا کما تاکل الانعام، جس طرح جانور کھاتے ہیں یہ تو اس طرح کھاتے ہیں۔ ان کی زندگی کے یہ 2 ہی مقصد ہے، انجوائے کرنا اور کھانا۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ آ گئی کہ کافر جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ جانور کو پتہ ہے یہ گھاس میرے لیے فائدہ مند ہے، یہ گھاس میرے لیے فائدہ مند نہیں۔ اب جانور کو مفید اور غیر مفید چیز کا علم ہے، لیکن ان ظالموں کو مفید اور غیر مفید چیز کا بھی علم نہیں ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ بولتے ہیں، جانور بولتے نہیں، باقی ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور تو اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں اور یہ اپنی ذمہ داری کو بھی پورا نہیں کر رہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کی مثال جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی نہریں چلا دی ہے۔
ایک نہر ہے ایسے پانی کی جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا. دنیا میں پانی جتنا بھی صاف شفاف ہو، آپ اس کو رکھ دیں، وقت گزرنے کے بعد اس کے اندر سمیل پیدا ہو جائے گی، لیکن جو جنتی پانی ہے اس کے اندر کبھی سمیل پیدا نہیں ہوگی، کبھی بدبو اس سے نہیں آئے گی، صاف ستھرا پانی. اور اسی طرح دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، اور اسی طرح شراب کی نہریں ہیں جو بہت ہی لذت دینے والی. دنیا کی شراب ہے یہ تو انسان کو پاگل بنا دیتی ہے، دماغ کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، لیکن جنتی شراب کے بارے میں کہا اس کے اندر کوئی نشہ نہیں ہوگا. جنتی شراب کے اندر نشہ نہیں ہوگا، وہ ایک لذت ہوگی، وہ بڑی پاکیزہ شراب ہے. یہ تو نجس ہے لیکن وہ جنت کی شراب بڑی پاکیزہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کے اندر مختلف نہریں چلا دی ہے. تو کتنا اس مالک کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے نہریں چلا دی ہے. اب دیکھیے، حالانکہ شاید کا جو استعمال ہے یہ آدمی قلیل استعمال کرتا ہے، شراب کا استعمال قلیل استعمال ہوتا ہے، تو جس چیز کی نہر ہی بہا دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی وافر رحمت ہے اور کتنا وافر کرم ہے کہ اس نے یعنی اپنے بندوں کے لیے ہر چیز اس طرح جو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر نعمت رکھی ہے وہ بے مثال نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. آگے یہ بات کہی جا رہی ہے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ اگر تمہیں زمین کے اندر والی بنا دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ زمین میں فساد مچاؤ گے اور قطع رحمی کرو گے. یہ دو جرم، دو قصور، یہ لازمی چیز ہے. جب تم زمین میں والی بنو گے یہ تو دو کام تم لازمی طور پہ کرو گے. دیکھیے، فساد اور قطع رحمی یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں. فساد اور قطع رحمی دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بلکہ دین اسلام نے تو ہمیں یہاں تک درس دیا، انسانوں کے ساتھ تو صلہ رحمی کرنی ہے، جانوروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی ہے، جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے. فحشہ عورت نے کتے کے بچے کو پانی پلایا، اللہ نے اس وجہ سے اس کو معاف کر دیا. دیکھو، جس اسلام میں ایک جانور پر رحم کرنے سے معافی مل رہی ہے، جنت مل رہی ہے، کسی انسان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اور وہ انسان آپ کا رشتہ دار ہو اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اس میں کتنا اجر و ثواب ہوگا. تو اس لیے قطع رحمی سے اور فساد سے بچنا چاہیے. یہ بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آگے کہا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے. دیکھو، پہلے قطع رحمی اور فساد کا ذکر کیا، آگے تدبر قرآن کا ذکر کیا. اس سے ایک نقطہ ملا کہ جو آدمی قرآن پہ غور و فکر کرے اور اس قرآن کو سوچ سمجھ کے پڑھے، وہ آدمی نہ قطع رحمی کرے گا، رشتہ داری کو نہیں توڑے گا، اور نہ ہی فساد کرے گا. جو قرآن مجید کو غور سے پڑھ لے، تدبر کے ساتھ پڑھ لے، تو وہ قطع رحمی نہیں کرے گا، فساد نہیں کرے گا. اور ایک بات یہ بھی سمجھ آئی، اللہ فرماتے ہیں کہ ام علی قلوب اقفالها، کہ ان کے دلوں کے پر تالے لگ چکے ہیں، یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے. تو دلوں پر تالے لگ جائے، اب یہ تالے جو ہیں یہ حسی نہیں ہے کہ آدمی محسوس کر سکے، معنوی ہے. تالے لگ جائے تو تالے کی چابی کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس میں غور و خوض کیا جائے اور صدقہ کیا جائے. 3 علاج ہیں. اگر دلوں پر تالے لگ جائے، دلوں کے اندر قرآن کی نفرت آ جائے، تو 3 علاج ہیں. 3 علاج کر لو، یعنی قرآن مجید کی تلاوت، اس میں غور و خوض، تدبر اور اسی طرح صدقہ، یہ 3 کام کر لو. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر روشنی پیدا کر دیں گے اور ہر قسم کے تالے ٹوٹ جائیں گے. اسی طرح جو قرآن مجید ہے، القرآن
کالرفیق النفیس، قرآن مجید ایک پاکیزہ اور صاف ستھرے دوست کی طرح ہے جو بہت ہی نفاست والا دوست ہوتا ہے. ایسے نفیس دوست کی طرح یہ قرآن مجید ہے. تم اس کے ساتھ دوستی کر لو، اس قرآن کو اپنے راز بتاؤ، تو تب قرآن اپنے راز تمہارے اوپر کھول دے گا. یعنی قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو جاننا، اس چیز کو اختیار کرو تو اللہ قرآن مجید پھر اپنے راز تمہارے اوپر کھولے گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وہ واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا ہے. کہتے ہیں کہ میں 100 تفاسیر پڑھتا ہوں ایک آیت کو سمجھنے کے لیے. جب مجھے سمجھ نہیں آتی پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے ابراہیم کو علم دینے والے، آدم کو سکھانے والے، مجھے بھی سکھا دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے الہام کر دیتے ہیں اس آیت کی تفسیر. تو اس سے پتہ چلا قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق ہونا چاہیے. جس کا گہرا تعلق ہوتا ہے قرآن اس پہ راز کھولتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر بڑے بڑے گہرے راز ہیں. اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں دوسرے مادوں پر کتنی محنت ہو رہی ہے. کتنی دنیا دوسرے مادوں پہ اپنے توانائیاں صرف کر رہی ہے. اگر محنت نہیں تو قرآن مجید پہ محنت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں قرآن مجید پر محنت کرنی چاہیے. اسی طرح آگے آخر میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم کام نہیں کرو گے، اس دین کو قائم نہیں کرو گے، قرآن مجید پہ غور و فکر نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں اور قوم لے آئیں گے. ایک مفسر کا بڑا اچھا تبصرہ ہے. کہتے ہیں دین شخصیتوں پر موقوف نہیں ہے. تم کام کرو گے، ٹھیک نہیں کرو گے، اللہ نئی مخلوق لے آئیں گے. یہ نہ سمجھو کہ میں نے دین کو کندھا دیا ہوا ہے، میں نہیں کروں گا تو دین کا کام ہی نہیں ہوگا. نہیں، آپ دیکھ لے کتنے کتنے بڑے ائمہ، محدثین، مفسرین، علماء اس دنیا سے چلے گئے، لیکن دین کا کام تو جاری ہے. دین کا کام شخصیتوں پر موقوف نہیں ہے. یہ مالک کی مہربانی ہے، اللہ کسی بندے سے اپنے دین کا کام لے لے. یہ بات ذہن میں رکھیے. الدین باق وانت ذاہب، دین باقی رہنے والا ہے، تو جانے والا ہے. انسان جتنا بھی بلند مقام رکھنے والا ہے، موت سے کسی کو استثناء نہیں ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت، موت آنی آنی ہے. دین باقی رہے گا، تو جانے والا ہے. اس لیے اگر اللہ دین کا کام لے لے تو اس مالک کا شکر ادا کرنا ہے. آگے سورہ فتح شروع ہو رہی ہے. سورہ فتح کے اندر انا فتحنا لک فتحا مبینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطیات دیے گئے وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 روشن و ممتاز، یعنی فتح و کامیابی عطا کی گئی. فتح مبینہ، روشن اور ممتاز فتح و کامیابی عطا کی گئی. تو آپ دیکھیے فتح مکہ اور صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطوط لکھنا، تو حدیبیہ ہی در حقیقت ایک بہت بڑی صلح کا مقدمہ تھا، ایک بہت بڑی فتح کا مقدمہ تھا، یعنی صلح حدیبیہ. تو یہ ایک بہت بڑی روشن اور ممتاز فتح و کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ میں اس کی خوشخبری دے دی گئی. دوسری بات لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں تھا، بشری تقاضے سے جو لغزشی ہوئی اللہ تعالیٰ نے پہلی پچھلی ساری معاف کر دی. اور اسی طرح وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تیسرا انعام یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے، سیدھے راستے پر آپ کو چلایا ہے. یہ تیسرا انعام رب تعالیٰ کا. اور چوتھا انعام کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمت کی تکمیل کی ہے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اپنی نعمت کی تکمیل کی ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ چوتھا انعام ہے. اور اسی طرح پانچواں انعام یہ ہے مکمل تائید اور نصرت کا وعدہ ہے. اور واقعتاً اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تائید اور نصرت کی ہے. فَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا.
تو یہ 5 انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ میں دیے گئے۔ اس سورہ مبارکہ میں کئی ایک چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ آخری جو آیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں صحابہ کی 7 صفات بیان کی گئی ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ اختلاف ہوا تھا، جب تحریر لکھی جا رہی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لکھا؟ محمد رسول اللہ۔ تو سہل کہنے لگے نہیں، آپ محمد بن عبداللہ لکھیں، محمد رسول اللہ اگر ہم مان لیں تو پھر ہمارا اختلاف ہی ختم ہو جائے۔ محمد بن عبداللہ، آپ نے حضرت علی کو کہا کہ ایسے کرو، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، محمد بن عبداللہ بھی ہوں، آپ مٹا دیں، محمد بن عبداللہ لکھ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ اللہ کے رسول میں نہیں مٹاؤں گا۔ پھر میں کہاں لکھا ہے؟ آپ کو دکھا یہ لکھا، تو آپ نے اس کو مٹا دیا اپنے ہاتھ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں مٹا بھی دیا گیا ہے، یہاں مٹا بھی دیا گیا ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید کے اندر محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے، قیامت تک پڑھا جائے گا، یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، بلکہ جنت کے اندر بھی قرآن پڑھا جائے گا، جنت کے اندر بھی یہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا۔ یہ جو آیت ہے محمد رسول اللہ آخر تک، یہ بالخصوص چھوٹے بچوں کے لیے ایک اس میں بہت ہی قیمتی نقطہ ہے۔ الف سے لے کے یا تک سارے حروف تعجی اس آیت میں موجود ہیں، الف سے لے کے یا تک سارے حروف تعجی اس میں موجود ہیں۔ یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس میں سارے حروف تعجی موجود ہیں، واحد آیت ہے۔ اور اسی طرح سورہ مزمل کے آخر میں جو آیت ہے اس میں بھی سارے حروف الف سے لے کے یا تک موجود ہے، سوائے شین کے، وہاں شین نہیں ہے، لیکن اس میں یعنی سارے حروف موجود ہیں۔ یہ 2 آیات قرآن مجید کے اندر ایسی ہیں جن میں مکمل حروف تعجی موجود ہیں۔ سورہ مزمل والی جو آیت ہے اس میں صرف شین نہیں ہے، باقی سارے حروف موجود ہیں۔ تو کہا سیماہم، ان کی نشانی کیا ہے؟ آپ ان کو رکوع میں دیکھیں گے، سجدے میں دیکھیں گے تو ان کے چہروں پر نشان پڑے ہیں۔ دیکھیے جن کے رکوع اور سجدے کی گواہی اللہ دے رہے، ان کی عظمت اور فضیلت کا کیا کہنا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور پھر لوگ دنیا میں عبادت کرتے ہیں تو اب اخلاص کتنا ہے، ریاکاری کتنی ہے، کیا صورتحال ہے، یہ اللہ کے علم میں۔ لیکن صحابہ کے بارے میں کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرنے والے، یعنی صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا جو نمازی ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ملنے والی ہے، یعنی جو رکوع اور سجدہ کرتا ہے اسے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح صحابہ کی ترقی کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ دیکھیے جس طرح دانے سے کومپل نکلتی ہے تو اب وہ بہت کمزور ہوتی ہے، ننھی منی ہوتی ہے، اس طرح صحابہ آغاز کے اندر کمزور تھے، فآزرہ، پھر اس کو مضبوط کیا۔ جس طرح کھیتی مضبوط ہو جاتی ہے اس طرح صحابہ بھی کچھ مضبوط ہو گئے، یعنی جب ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد صحابہ کافی مضبوط ہو گئے اور ان کے اندر ہمت اور قوت آ گئی کہ ہمارے پاس بھی ایک چھوٹی سی ریاست تو ہے۔ فاستغلظ، وہ فصل مزید موٹی ہو جاتی ہے، مزید طاقتور بن جاتی ہے۔ یہ شیخین کے دور میں اسلام مزید مضبوط ہو گیا، یعنی فاستغلظ سے شیخین کے دور کی طرف اشارہ ہے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عنہما کے دور میں کتنا اسلام مضبوط ہو گیا۔ اور اسی طرح فاستوی علی سوقی، پھر وہ اپنے تنے کے اوپر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت اسلامی فتوحات کے دروازے بہت دور دور تک سرحدیں پھیل چکی تھی اور دروازے کھل گئے فتوحات کے، تقریباً 44 لاکھ مربع میل تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ تو اتنے بڑے حکمران، تو یہ فاستوی علی سوقی اس دور کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے اس آیت کو دلیل بنا کے شیعہ کی تکفیر
پر فتویٰ لگایا ہے کہ شیعہ کافر ہیں، کیونکہ جن صحابہ کی نبی اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت بیان کی ہے، ان صحابہ کے بارے میں دل کے اندر میل کچیل رکھنا اور ان کے بارے میں بکواس کرنا، گالی گلوچ کرنا، ایسے لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو صحابہ کا دشمن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح فرمایا من کاسرا صلاتہ باللیل حسنت وجہہ بالنہار، یہ نوجوانوں کے لیے ایک مفسر کا بڑا خوبصورت تبصرہ ہے۔ جو آدمی رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے تو دن کے وقت اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے۔ آج یہ کریمیں لگاتے ہیں، فلاں چیز لگائی، تم رات کو قیام کرو، تہجد پڑھو، اللہ تمہارے چہرے کے اندر چمک پیدا کر دیں گے، اور ایسی چمک جو دنیا کی کسی کریم میں نہیں ہے۔ آگے سورہ حجرات ہے، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت پہ بہت خوبصورت تبصرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی فسادات ہیں، سارے فساد کا سبب یا خواہش پرستی ہے یا رائے ہے۔ خواہش پرستی یعنی انسان اپنی خواہش کو مقدم کر لیتا ہے یا اپنی رائے کو مقدم کر لیتا ہے، یہ دو سبب ہے۔ تو اس آیت میں کہا گیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اپنی خواہشات کو اور اپنی آراء کو ان کے پیچھے کر دو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مشیت مرضی ہے اس کے مطابق اپنی خواہشات رکھو، ان سے آگے نہ بڑھو، اور اپنی رائے کو بھی ان کے مطابق رکھو، آگے نہ بڑھاؤ۔ جو نصوص صحیح ثابت ہے، احادیث ثابت ہے، اسی طرح قرآن کی جو آیات ہے، ان کی جو مخالفت ہے یہ درست نہیں ہے۔ بالخصوص جب قرآن کی آیت آ جائے، حدیث آ جائے، علماء کے فتوے، فقہا کے فتوے سب اسی زمرے میں آتے ہیں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طرح ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس پست رکھتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ تو اس طرح خاص تھا کہ آپ کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا، بلکہ آپ موجود ہو تو آواز ایسا اونچی آواز میں نہیں بولنا، احترام ادب کرنا ہے، اور آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کی حدیث کے مقابلے میں کسی فقیہ کا، کسی مفتی کا فتویٰ بھی پیش نہیں کرنا۔ تو یہ بھی توہین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب صریح حدیث موجود ہے تو آپ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یہ سب چھوڑ دیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کو پست رکھنا، آپ کا ادب کرنا، یہ تقوی اور بخشش کا سبب ہے، یہ تقوی اور بخشش کا سبب ہے۔ جو آدمی یہ عمل کرے گا، حدیث کا احترام کرے گا، حدیث سے پیار کرے گا، تو ایک تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے، تقوی موجود ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں بہت احکام بیان ہوئے، کل 12 بڑے بڑے احکام بیان ہوئے ہیں۔ ویسے تو یہ تفصیل کے ساتھ پڑھنے والی سورہ مبارکہ ہے، چلا کسی موقع پر اس کی مکمل تفسیر پیش خدمت ہوگی، لیکن اس وقت چونکہ ہمارا ایک سلسلہ ہے تو بڑے اختصار کے ساتھ وہ آگے کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے۔ دیکھو، لڑائی کرنا یہ گناہ ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن کہا ہے۔ پتہ چلا کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی ان کو مومن کہا، فرمایا ان کی صلح کروا دو، انما المؤمنون اخوہ، کیونکہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، یہ بھائی چارہ ختم نہیں ہونا چاہیے، تم ان کی صلح کرواؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں ہے، جس طرح کہ معتزلہ کا موقف ہے، خارج کا موقف ہے، تو وہ موقف درست نہیں۔ صحیح موقف یہ ہے کبیرہ گناہ کا مرتکب اگر توبہ کر لے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔
اسی طرح آگے سورہ قاف ہے، سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو وسوسے اس کے دل سے گزرتے ہیں نا ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ ایک ہے دل میں خیال لانا، ایک ہے دل میں خیال کا گزرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو وسوسہ بھی آتا ہے نا اس کو بھی جانتے ہیں، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو وسوسہ بھی آتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا علم کتنا عظیم ہے، کتنا کمال اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ جن دلوں کی دھڑکنوں تک جانتے ہیں، اس لیے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ میرے رب کی دلوں پر نظر ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتے، جسم نہیں دیکھتے، اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے اور تمہارے اعمال پر ہے۔ اس لیے اپنے دل صاف رکھو، دلوں کے اندر کیا خیالات، جھوٹ کے پلان نہیں ہونے چاہیے، اور اسی طرح دھوکے کے پلان نہیں ہونے چاہیے، اور باقی گناہ کے پلان نہیں ہونے چاہیے، بلکہ دل صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے، دلوں میں کئی قسم کے خیال آتے ہیں لیکن اللہ ان پہ گرفت نہیں کرتے، اللہ گرفت نہیں کرتے، یہ بھی مالک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض، جو زمین میں کمی واقع ہو رہی ہے ہم اس کو جانتے ہیں، کون فوت ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، ہم جانتے ہیں، ایک ایک چیز کو جان رہے ہیں۔ یہ باس بعد الموت پر ایک بہت بڑی دلیل دی جا رہی ہے کہ جب انسان گل سڑ جائے گا تو گل سڑ جانے کے بعد ہم اس کو دوبارہ زندگی عطا کریں گے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا انسان بوسیدہ ہو جاتا ہے، ایک ہڈی ہے عجب الزنب دمچی، وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ باقی رہتی ہے۔ پہلے انسان کچھ نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، تب ہم نے پیدا کیا، اب تو اس کی وہ ہڈی موجود ہے، تو ہم اس سے پیدا کریں گے۔ تو جو زمین کم کر رہی ہے، جو زمین کم کر رہی ہے ہم اس کو جانتے ہیں، جو فوت ہو رہا ہے ہم اس کو جانتے ہیں، اور گل سڑ جانے کے بعد جب مٹی ہو جائے گا، جس طرح دانا گل سڑ جانے کے بعد ایک نئی کونپل نکل آتی ہے، نئی زندگی مل جاتی ہے، اسی طرح انسان کے گل سڑ جانے کے بعد اس کو بھی ایک نئی زندگی ملنے والی ہے۔ اسی طرح فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک قول لکھا جا رہا ہے، ایک ایک قول ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے، ہر بات محفوظ، اقوال محفوظ، اعمال محفوظ۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، صحیح عمل کرنا چاہیے، تاکہ کل کلام رب کے دربار میں شرمندگی نہ ہو۔ عتید اس پرس کو کہتے ہیں جس میں عورتیں قیمتی اشیاء رکھتی ہے، اس کو عتید کہتے ہیں۔ تو رقیب عتید بہت تیز ترار نگہبان ہے، جو انسان کے ایک ایک عمل کو، قول کو نقل کر رہے ہیں۔ اواب حفیظ، اواب مجاہد کہتے ہیں اواب کا معنی وہ آدمی جو دعا مانگتا اور گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ روتا ہے، اس کو اواب کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی رونے کی توفیق دے، گڑ گڑانے کی توفیق دے، رب کے سامنے رویا کرو، گڑ گڑایا کرو۔ تو اواب کی تفسیر امام مجاہد رحمہ اللہ نے کی ہے کہ جو دعا کرے اور ساتھ گڑ گڑائے۔ آگے سورہ زاریات ہے، سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہے۔ ایک صفت یہ ہے کہ وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ یہ تو آج کل بھی لوگ کئی رات کو کم سوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کئی لوگ رات کو کم سوتے ہیں، یہ موبائل استعمال کر کر کے رات 12-1 بجے سوتے ہیں، اور صبح پھر جو ہے نا 10-11 بجے تک سوئے رہتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے لاہور کا ماحول ہے۔ تو دیکھیے رات کو کم سونا یعنی اللہ کی عبادت کرنا، موبائل پہ بیٹھے رہنا اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ ہے۔ رات کو کم سونا اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور سب سے بہترین نماز جو رات کی نمازوں میں سے بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔
داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ وہ رات کے ایک ثلث میں عبادت کرتے. مثلا 6 گھنٹے کی رات ہے، 6 گھنٹے کی رات ہے تو ان 6 گھنٹوں میں سے وہ 2 گھنٹے عبادت کرتے اور 4 گھنٹے سوتے. مثلا یعنی داؤد علیہ السلام 6 کا آپ نصف کرے 3 گھنٹے، 3 گھنٹے وہ آرام کر لیتے، اس کے بعد 2 گھنٹے وہ عبادت کر لیتے اور 1 گھنٹہ پھر سو جاتے. تو اس طرح داؤد علیہ السلام 2 گھنٹے یعنی رات کے ایک ثلث کی عبادت کرتے. 6 گھنٹوں کی رات ہے تو 2 گھنٹے عبادت کرتے. تو سب سے بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے کہ وہ رات کو اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے. یہاں پہ فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ کے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. سحری کے وقت استغفار یہ بہت قیمتی وقت ہے، جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، سن نہیں رہا ہوتا، صرف اللہ ہی اس وقت سن رہا ہے. تو اس وقت استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، بلکہ آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ آوازیں دے رہے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں. تو جب اللہ تعالیٰ آوازیں دے رہے ہیں تو اس وقت انسان کو اٹھنا چاہیے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، آنسو بہانے چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. یہ سحری کا وقت بہت قیمتی وقت ہے. یہ ماہ رمضان میں سحری کے وقت ہم اٹھ جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ عورتیں یہ کھانا وغیرہ بناتی ہیں ساتھ استغفار کرتی رہیں. اسی طرح مرد حضرات بھی استغفار، سحری کے وقت استغفار، اس کی اپنی ہی لذت ہے. اور اسی طرح وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. تیسری صفت اللہ کے بندوں کی یہ ہے کہ ان کے مالوں کے اندر سوال کرنے والوں کا اور سوال نہ کرنے والوں دونوں کا حق ہے. وہ دونوں پر خرچ کرتے ہیں، جو سوال کر لے اس کو بھی دیتے ہیں، جو سوال نہ کرے اس کو بھی دیتے ہیں. یہ 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی بیان کی ہے. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ذکر کی جا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، انہوں نے آ کے سلام کیا تو پتہ یہ چلا کہ آنے والا سلام کہے گا، جو باہر سے آیا ہے وہ سلام کہے گا. تو یہ اصول اور طریقہ کار ہے. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب ان کے پاس وہ مہمان آئے تو بچڑا بھون کے لے آئے تو سامنے رکھ دیا. یہ نہیں کہا کہ کھاؤ، بلکہ کہا لا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تو اس سے پتہ چلا کہ جو میزبان ہے اس کے اندر مہمان کو کھلانے کا حد درجے کا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ کھانا ضرور کھائے. تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر کتنا جذبہ ہے، لا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ میزبان کے اندر حد درجے کا شوق اور ذوق ہو کہ مہمان مجھ سے کھانا کھائے. ظاہر بات ہے کھانا کھائے گا تو دعا دے گا. اس پر ایک حدیث سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا متقی آدمی کھائے. متقین کو کھانا کھلایا کرو، کیونکہ متقین کھانا کھاتے ہیں ساتھ دعا دیتے ہیں. دوسرے لوگ کھانا کھا کے تبصرے ہی کرتے ہیں، مرچ تیز تھی، سلاد نہیں تھا، اسی طرح تبصرے کریں گے سالن اچھا بنا تھا. یعنی مومن اور متقی وہ آپ کو دعا دے گا، اس لیے اس کی دعا حاصل کرنے کے لیے اس کو کھانا کھلاؤ. یہ تھا 26ویں پارے کا خلاصہ تفسیر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.